دی نوٹ بک پارٹ 1 کے بعد پیش ہے دی نوٹ بک پارٹ 2۔ نووا پھر ایلی سے لون کے بارے میں اور پینٹنگ کے اس کے شوق کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ایلی اعتراف کرتی ہے کہ اس نے کالج جانے کے باوجود فن کو ترک کر دیا ہے۔ نووا ایلی کو کمرے میں لے جاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ اس نے ایک پینٹنگ لٹکا دی ہے جو اس نے اسے بہت پہلے فائر روم کی جگہ پر دی تھی۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایک سچی آرٹسٹ ہے اور اسے فن کو دوبارہ موقع دینا چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد جیسے نووا نے پورچ پر ایلی کی شاعری پڑھی، ایلی کو اپنے اندر ایک جذباتی ہلچل محسوس ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ لون کے لیے اس طرح کا جذبہ محسوس نہیں کرتی۔ اس جذبے سے مغلوب ایلی جلدی میں چلی جاتی ہے۔ نووا اسے اگلے دن آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایلی اس کی دعوت کو قبول کرتی ہے اور ہوٹل میں واپس آتی ہے، اس بات سے بے خبر کہ لون رات بھر اسے فون کر رہا تھا۔ اگلے دن ایلی کچھ آرٹ سپلائز خریدنے اور کچھ فوری خاکے بنانے کے لیے ڈپارٹمنٹل اسٹور کا رخ کرتی ہے۔ دوپہر کے وقت ایلی نووا کی طرف آتی ہے، جہاں نووا اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے ایک حیرت انگیز جگہ لے جا رہا ہے۔ دونوں ندی کے نچلے حصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی گرمیوں کی محبت کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ جب نووا ایک چھوٹی سی جھیل کے نزدیک آتا ہے تو وہ ایلی سے آنکھیں بند کرنے کو کہتا ہے۔ جب وہ دوبارہ آنکھیں کھولتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نووا نے اسے ایک ویرانے کی طرف لے آیا ہے۔ ان کے گرد سینکڑوں سوانز ہیں۔ پرندوں کو کھانا کھلانے کے بعد ایلی اور نووا نے گرج چمک اور بجلی کو قریب آتے ہوئے دیکھا۔ وہ کشتی گھمانا شروع کرتے ہیں لیکن طوفان میں پھنس جاتے ہیں۔ گھر آ کر آگ سیکتے ہوئے وہ 1932 کا وہ دن یاد کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ جذبات کے بہاؤ میں وہی نزدیکی دوبارہ ان کے بیچ آ جاتی ہے اور یوں رات گزر جاتی ہے۔ ادھر لون کام کے سلسلے میں ہوٹل چھوڑتا ہے اور نیو برن جانے کے لیے اپنی گاڑی کو جلدی سے ڈرائیو کرتا ہے۔ اگلی صبح ایلی اور نووا کچن میں ہوتے ہیں جب دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ نووا دروازہ کھولتا ہے اور وہ خود کو ایلی کی والدہ این نیلسن کو اپنے سامنے پا کر حیران رہ جاتا ہے۔ نووا ان کا استقبال کرتا ہے اور ایلی اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ این نے ایلی کو بتایا کہ اس نے دیکھا ہے کہ اس کا سلوک کچھ ہفتوں سے عجیب تھا اور وہ جانتی تھی کہ نووا کے بارے میں اخبار میں وہ آرٹیکل اس کی وجہ ہے۔ ایلی این کو انتباہ کرتی ہے کہ لون رستے میں ہے۔ اس نے کل رات گہری پریشانی میں این کو گھر بلایا تھا، اس بات کا سوال کیا ہے کہ ایلی نیو برن میں کیا کر رہی ہے۔ این جانے سے پہلے ایلی کو نووا کے خطوط دیتی ہے اور اسے اپنے دل کی پیروی کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ این جانے کے بعد نووا ایلی سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دینے یا پریشان کرنے سے ڈرتی ہے۔ نووا تاہم اصرار کرتا ہے کہ ایلی کو وہی کرنا چاہیے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ اسے ایسی زندگی گزارنی ہوگی جو اسے مستقل طور پر پیچھے دیکھنے اور سوچنے پر مجبور نہ کرے۔ ایلی رونا شروع کر دیتی ہے اور نووا ایلی کو کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ وہ نہیں رکے گی۔ وہ اسے اپنی کار میں بیٹھنے دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے، لیکن ایلی گاڑی زور سے پیچھے ہٹا کر بھگانا شروع کر دیتی ہے۔ ایلی سارا رستہ ہوٹل تک روتی رہتی ہے۔ جب وہ پہنچتی ہے تو وہ دوبارہ پارکنگ میں لون کی گاڑی دیکھتی ہے۔ وہ انجن کو بند کر دیتی ہے اور نووا کا آخری خط سن 1935 کے مارچ سے پڑھنا شروع کرتی ہے۔ جب وہ نووا کا آخری نوٹ پڑھ لیتی ہے، اس وقت تک وہ بالکل جان جاتی ہے کہ اس نے لون کو کیا کہنا ہے اور وہ ایک مقصد کے ساتھ ہوٹل میں چلی جاتی ہے۔ کہانی یہاں سے موجودہ سین کی طرف آتی ہے۔ نووا نوٹ بک پڑھنا ختم کرتا ہے اور اسے بند کر دیتا ہے۔ اس کی خاتون ساتھی، جن کا اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایلی ہے، وہ نووا سے پوچھتی ہے کہ نووا نے یہ خود لکھا ہے۔ نووا کہتا ہے کہ یہ اس نے نہیں لکھا، یہ تو ایک سچی کہانی ہے۔ ایلی نووا کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایک سوال ہے لیکن وہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتی۔ وہ الجھن سے اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے۔ نووا سوچ اور خیال میں گم ہو جاتا ہے جب وہ اپنی اور ایلی کی ایک ساتھ گزاری ہوئی مکمل خوبصورت زندگی یاد کرتا ہے۔ ان کے 4 بچے اور بہت سے نواسے ہیں اور ایلی عالمی شہرت یافتہ مصورہ ہیں، مگر اب اس کے الزائمر بیماری سے اسے کسی بھی چیز کو یاد رکھنے سے روکتی ہے۔ بہرحال
نووا اس کی یاد کو واپس لانے اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے چند خوشگوار لمحوں سے لطف اندوز ہونے کی امید میں ہر روز ایلی کو نوٹ بک پڑھ کر سناتا ہے۔ نووا اپنا زیادہ تر وقت پرانے خطوط پڑھنے اور پرانی تصویروں کو دیکھنے میں صرف کرتا ہے اور ماضی کی یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ ایک دن نووا نے ایلی کو واک پر چلنے کی دعوت دی اور اس نے دعوت قبول کر لی۔ ایک ساتھ جب وہ نرسنگ ہوم کے گراؤنڈ میں چل رہے تھے، ایلی اس کی کہانی کے بارے میں سوالات پوچھتی ہے اور نووا کی اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ گچھ کرتی ہے۔ ایلی نووا کو بتاتی ہے کہ اس کا خیال ہے کہ اس کا ایک خفیہ مداح ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے اس کے کوٹ کی جیب میں یا اس کے تکیے کے نیچے نوٹ اور نظمیں ملتی ہیں۔ نووا لا علمی کا اظہار کرتا ہے اور ایلی کو واپس اپنے کمرے میں لے جاتا ہے، جہاں نرسوں نے ان دونوں کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر تیار کیا ہے۔ نرسوں نے نووا کی طرف سے ایلی کے ساتھ عقیدت مندی کا اظہار کیا اور ہر موقع میں اسے اس کی مدد کرنے میں نووا کی مدد کی۔ ایلی اور نووا کھانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسٹوڈیو پر موسیقی بجتی سن رہے ہیں۔ ایلی نووا کو پہچان لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس سے پیار کرتی ہے۔ دونوں کھانے کا لطف اٹھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے کچھ خوشگوار گھنٹوں کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن جلد ہی ایلی ایک بار پھر بولنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اچانک نووا کو پہچاننے سے قاصر ہے اور نرسوں کے لیے چیخنے لگتی ہے، جو ہال کے نیچے سے آ کر اسے لے جاتی ہیں اور نووا کو اپنے کمرے میں بھیج دیتی ہیں۔ نووا نے بغیر ایلی کے کئی تنہا دھندلے دن برداشت کیے۔ ایک صبح ایک بار پھر پرانے خطوط کو دیکھنے کے دوران وہ درد، بے حسی اور بینائی کی کمی محسوس کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اسے فالج ہوا ہے۔ 2 ہفتوں کے اندر بیدار ہونے، ہوش و حواس میں آنے کے بعد نووا کو آخر میں نرسنگ ہوم واپس جانے دیا جاتا ہے۔ پہلی رات واپس نہ آنے پہ وہ ایلی کے کمرے کی طرف جانے سے پہلے پرانے خطوط، تصاویر اور یادوں میں کھونے میں کئی گھنٹے گزارتا ہے اور اسے اس کی بہت یاد آتی تھی۔ اگرچہ نووا شام کو ایلی سے ملنے نہیں جاتا، لیکن نائٹ نرس جینس نووا کو جانے دیتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ ایلی ان کی کتنی تعریف کرتی ہے اور اس کی اور ایلی کی پائیدار محبت سے وہ کتنی متاثر ہے۔ ایلی کے کمرے میں نووا بستر کے کنارے پر بیٹھ جاتا ہے اور سوتے ہی اس کے تکیے کے نیچے ایک نوٹ رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس کے چہرے پر پیار کرنے سے نہیں روک پاتا۔ ایلی جاگ کر اسے دیکھتی ہے۔ نووا کو خوف آتا ہے کہ وہ اسے پہچان نہیں سکے گی اور چیخنا شروع کر دے گی، لیکن اس کے بجائے وہ مسکرا کر اس کا نام لے کر مخاطب کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے کتنے دل سے یاد کرتی ہے، اور اس کی قمیص کے بٹنوں کو کھولنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں اس کے ساتھ ہی لیٹ جاتا ہے اور دونوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور یہ پیار بھری کہانی یوں امر ہو جاتی ہے۔